علیکم احمد سمرو، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ ایران کے پاس ڈو اور ڈائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ اسرائیل کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اس پر بات کریں گے، اور پوری دنیا یعنی عالمی طاقتیں، سربراہان مملکت، سربراہان حکومت متحرک ہو گئے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے۔ صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن میں بات ہوئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ترکی کے صدر نے گفتگو کی ہے، اسی طرح ایران کے صدر کے ساتھ مختلف ممالک کے سربراہان نے بات چیت کی ہے۔ تو کیا یہ عالمی طاقتیں مل کر جنگ رکوا پائیں گی یا نہیں؟ اور آج اسرائیل نے دوسری بار جو حملے کیے ہیں ایران پر، تو آج انہوں نے ٹارگٹ کس جگہ کو بنایا؟ سب سے بڑا ٹارگٹ بیلسٹک میزائلز کا وہ اڈا تھا، وہ ٹھکانہ تھا، وہ ذخیرہ تھا جو بیلسٹک میزائلز ایران نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ ایران کے آئل ڈیپوز اور گیس کے ذخائر کو بھی نشانہ بنایا گیا، یا گیس کی جو فیلڈز تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور پھر جو ڈو اور ڈائی والی میں بات کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ ایران کے پاس ایک ہی آپشن کیوں ہے، یعنی آگے بڑھنے کے علاوہ ایران کے پاس کیا کوئی اور آپشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جو کل مذاکرات ہونے تھے مسقط میں، عمان میں، وہ مذاکرات باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے مسقط کی عمان کی حکومت کی جانب سے۔ نیوکلیئر ایشو کے اوپر، جوہری توانائی کے اوپر، جوہری طاقت کے اوپر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، چھٹا دور تھا، اور ایران اس بات پر شاکی تھا، بلکہ ایران کا الزام تھا کہ جب مذاکرات شروع ہی کر لیے تھے تو پھر حملہ کیوں کروایا گیا؟ یعنی ایران یہ الزام لگا رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا وہ امریکہ نے کروایا تھا۔ تو بہرحال آج جو صورتحال بنی ہے اس میں اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران کے مزید 2 جرنیل اور 3 جوہری سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ 20 بچوں سمیت 65 شہری جو ہیں وہ ایران کے شہید ہو گئے ہیں، جس میں تہران پر بھی حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ ایران کے اور کئی شہروں پر حملے کیے گئے ہیں۔ خاص حملہ جو تھا وہ اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے علاقے کرمان شاہ میں بیلسٹک میزائلز کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ جو ویژولز سامنے آ رہے ہیں وہاں سے آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں ہی دھواں ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر ترکیہ اردو نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو بڑی بڑی خبریں سامنے لاتا ہے، اس نے تو کئی اور بھی دعوے کیے ہیں، میں ان دعووں پر بھی آتا ہوں۔ دوسرا، بوشہر بندرگاہ پر بھی حملہ کیا گیا، وہاں کے ویژولز بھی دکھائی جا رہے ہیں، اور اسی ترکیہ اردو نے جو کلیم کیا ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا ہے۔ حالانکہ الجزیرہ نے کوئی ایسی چیز نہیں سامنے لائی، لیکن کیونکہ کچھ پروپیگنڈا ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں تو ان پروپیگنڈا ٹولز کے طور پر بھی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں یہ کہا گیا کہ جی پاکستانی میزائلوں کی بڑی کھیپ جو ہے وہ ایران پہنچ گئی ہے، اور پاکستان ایران کو فوجی مدد فراہم کر رہا ہے۔ اردن نیوز ادارے خبرنی کا دعویٰ، الجزیرہ کا نہیں، اردن نیوز کی کسی ادارے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خبر سامنے لائی گئی کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ وہاں سے نکل گئے، اپنے ملک سے چلے گئے، اور انہوں نے جا کر یونان میں، ایتھنس میں پناہ لے لی ہے۔ ان کا جہاز تو خیر کل سے منتقل کر دیا گیا تھا، اور کل بھی یہ خبر چلتی رہی کہ وہ نکل گئے ہیں تل ابیب سے، اسرائیل سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بنکر میں پناہ لے لی ہے۔ وہ چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے، لیکن بہرحال انہوں نے بنکر میں اپنے آپ کو محفوظ ضرور بنا لیا، وہیں سے بیٹھ کر وہ دنیا جہان سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور ایران پر حملے بھی کروا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے گرفتاریوں کی۔ کچھ ایران جو ہے وہ ایرانی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلی جاسوس گرفتار کیے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ تو حیران کن ہیں، اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ جی 13 ہندوستانیوں سمیت، انڈین سمیت 73 افراد کو
موساد کے ایجنٹ ہونے کے الزام میں، جاسوسی کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی DND نامی کوئی ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور بڑے پیمانے پہ کہا جا رہا ہے کہ جی جاسوس وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں۔ اور انڈیا کا نام اس لیے بھی آ رہا ہے کہ جو پہلگام واقعے کے بعد انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اگینسٹ پاکستان کھل کر سامنے آیا تھا، اور پھر کل انڈیا میں اسرائیل کے حق میں مظاہرے بھی ہوتے رہے۔ اسرائیلی خود بنکرس میں چھپے ہوئے ہیں، ایرانی جو ہیں وہ اپنی شاہراہوں پر، سڑکوں پر اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے جرنیلز مسلسل مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ سڑکوں پر ہیں، اور جو مارنے والے وہ بنکرس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ادھر انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ یارانہ دکھانے کے لیے، نبھانے کے لیے، انڈین ظاہر ہے وہ سارا انڈیا تو شاید اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، لیکن بہرحال مودی سرکار یا ان کے جو ہندوتوا کے جو ماننے والے ہیں، انتہا پسند جن کو کہیں، وہ بہرحال سڑکوں پر ہے، کیونکہ جو نیتن یاہو کی سوچ ہے وہ RSS کی سوچ بھی وہی ہے کہ ان کو ختم کر دو، ان کی نسلیں ختم کر دو۔ تو سوچ کے حوالے سے دونوں اینٹی مسلم ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی صورتحال۔ اب جو اسرائیلی وزیر دفاع اور نیتن یاہو نے جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جی اب جو اسرائیلی جہاز ہیں وہ ایرانی فضاؤں کے اوپر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھے جائیں گے، یعنی کوئی بڑا حملہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے شہروں پر فضائی حملے نہ روکے تو ہم تہران کو جلا کر بھسم کر دیں گے، یہ انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور صورتحال جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے سنگین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب کیونکہ ایران نے سیدھی دھمکی لگائی تھی کہ اب وہ ان ملکوں کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، یا ان ملکوں کو نشانہ بنائیں گے براہ راست جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور جو ایران کے حملوں کو روک رہے ہیں اور اسرائیل کو حملے کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے بعد پوری عالمی دنیا جو ہے متحرک ہو گئی ہے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ صدر ٹرمپ، امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوتن میں رابطہ ہوا ہے، اور باضابطہ طور پر روسی حکومت نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، جو اعلامیہ دیا ہے، اس کے مطابق پیوتن نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے جو مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا، اور ساتھ ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اور پیوتن نے کہا کہ جی وہ جو مذاکرات جوہری ایران کی جوہری طاقت بننے کے متعلق جو مذاکرات مسقط میں چل رہے تھے، چھٹا دور ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مسترد نہیں کرتے، مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال صورتحال کو ذرا ڈیفیوز کیا جائے اور سیز فائر کی طرف، یا اس مسئلے کو کسی طرح حل کیا جائے۔ اسی طرح جو دیگر عالمی رہنماؤں نے رابطہ کیا، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان صاحب وہ متحرک ہو گئے ہیں، انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فون پر رابطہ کیا ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے، اور انہوں نے مکمل حمایت کا یقین دلایا انہیں، اور انہیں کہا کہ جی پاکستان ہر مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت ایران کا حق ہے اپنے دفاع میں جوابی حملہ کرنے کا۔ اسی طرح جو ایک اور رابطہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہوا ہے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سعودی ولی عہد کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی اس ساری صورتحال جو مشرق وسطیٰ کی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا دونوں نے، اور دونوں نے کہا ہے کہ جس صورتحال کو مذاکرات کے ذریعے مل بیٹھ کر سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری طاقتیں متحرک کیوں ہوئی ہیں؟
اصل سوال یہ ہے، اگر ہم جائزہ لیں ایران کو دیکھیں تو ایران کو اسرائیل نے اعلان کیا ہوا ہے بالکل اسی طرح جس طرح مودی نے اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کو ملیا میٹ کر دوں گا، اسی طرح نیتن یاہو اعلان کر رہا ہے کہ میں جلا کر بھسم کر دوں گا ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گا، یہ نیتن یاہو کا اعلان ہے۔ تو اس کے بعد اب ایران جس کے اوپر جارحیت کی گئی، جو اب اپنا دفاع میں جوابی وار کر رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں تو نظر نہیں آیا تھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایران جو اپنا اسرائیل ہے وہ تو بہت کوشش کر رہا ہے چھپانے کی، یہاں تک کہ وہاں سے صحافیوں کو نکال دیا گیا، اسکائی نیوز کے جرنلسٹ کو نکال دیا گیا، وہاں رپورٹ کر رہا تھا، اور میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کا دور ہے تو ویژول سامنے آ رہے ہیں۔ وہ غزہ کو جس طرح ملیا میٹ کر دیا گیا تھا، تو کئی ایسے علاقے اسرائیل کے بھی ہیں، تل ابیب اور یروشلم اور دوسرے علاقوں میں، جو نظر آ رہا ہے کہ جو بہت حد تک ملیا میٹ ہوئے ہوئے۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اب کس حد تک آگے جائے گا۔ دو آپشن ہے ایران کے پاس، ایران دنیا کی بات مان کر پیچھے ہٹ جائے، رک جائے، تو کیا یہ گارنٹی ہوگی کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا؟ یا اگر دنیا ایران کو منا لیتی ہے اور ایران مان جاتا ہے تو کیا نیتن یاہو جیسا پاگل، جنونی، وحشی، جس نے معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے فلسطین میں، غزہ میں، وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ اور اگر صورتحال ڈیفیوز نہیں ہوتی، سیز فائر کی طرف معاملہ نہیں جاتا، جو کہ ایران اپنی شرائط پر سیز فائر کروانے کی کوشش کرے گا اگر کوئی سیز فائر کی طرف کوئی معاملہ جاتا ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ایران کے سروائیول کی، بقا کی یہ لڑائی ہے، تو لہٰذا ایران سب کچھ اس جنگ میں جھونک دے گا، کیونکہ ایران کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایران 2 قدم پیچھے ہٹا، اس نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی تو اسرائیل اسی طرح ایران کے اوپر چڑھائی کرے گا، ایران کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جس طرح کسی زمانے میں امریکہ نے افغانستان میں کیا تھا، یا آج کل اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں ملیا میٹ ہونے سے زیادہ اولویت دے گا لڑنے پر اور اسرائیل کو ملیا میٹ کرنے پر۔ تو ایران کے پاس ابھی بھی دفاعی طور پر بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، اور ابھی تک ان کی دفاعی صلاحیت برقرار بھی ہے۔ وہ جو جوہری توانائی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو میں بی بی سی پر ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 80 فٹ یا میٹر نیچے زیر زمین بنکرز میں ان کی تنصیبات ہیں، تو ان بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے جو چاہیے، بم چاہیے، وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا اسرائیل جتنا مرضی کوشش کرے کہ ایران کی جوہری توانائی کے جو اپنا اڈے ہیں ان کو ختم کر سکے، تو وہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے داخلی اور خارجی راستوں پر بم گرا کر ان راستوں کو بند کر دیا جائے، ڈسمینٹل کر دیا جائے، جو کہ ایران دوبارہ شروع کر دے گا۔ تو جو کل سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آپشن ہے اسرائیل کے پاس کہ وہ ایران کی جو رجیم ہے اس کو ختم کر دے، تو وہ اسرائیل کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ مطلب آیت اللہ خامنائی ان کے نشانے پر ہے، جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مطلب آرمی چیف کو مار دیا، پاسداران جو تھے، پاسداران انقلاب، ان کے چیف کو شہید کر دیا، اور کئی جرنیلز ان کے کوئی 20 سے زیادہ بڑے افسران جو ہیں ایران کے فورسز کے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اور کیا کرے گا اسرائیل؟ تو آیت اللہ خامنائی نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ تو کیا آیت اللہ خامنائی کو ختم کرنے سے کیا ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں، ایران اور زیادہ ایگریسو ہوگا، اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو ایران کے پاس آپشن تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب جھونک دے گا اسرائیل کو شکست دینے میں، اسرائیل کو تباہ کرنے میں، یا پھر بہادری کے ساتھ لڑ کر اس جنگ کو انجام تک پہنچانے میں۔ اسرائیل کے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل، امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا تو اسرائیل بیٹھ جائے گا۔ عالمی طاقتیں جو دباؤ ان کے اوپر بڑھ رہا ہے، وہ تھوڑا سا
پیچھے اسرائیل کو ہٹنے کا کہیں گی تو اسرائیل یہ جنگ لمبے عرصے کے لیے نہیں لڑ سکتا، ایران لڑ سکتا ہے، کیونکہ ایران کسی اور کے آشرواد پر نہیں لڑ رہا، اپنے زور بازو پر لڑ رہا ہے۔ جتنا عرصہ جنگ وہ لڑ سکا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے لیے ڈو اور ڈائی کا مرحلہ ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایگریشن دکھا رہا ہے، لیکن اسرائیل کے پاس نہ واپسی کا راستہ ہے اور نہ اسرائیل کے پاس آپشن ہوگا کہ اس جنگ کا منطقی انجام کیا ہو، وہ کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو دنیا اس سارے معاملے میں متحرک ہو گئی ہے، تو کیا اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آج رات اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا آج رات جب میرا ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے تو ایران واپس جوابی حملے کرے گا، کیونکہ ایران نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ وہ خیبر میزائل استعمال کرے گا، مزید طاقت جو اس کے پاس ہے دفاعی وہ استعمال کرے گا۔ تو ایران کا جواب کیا ہوگا، اسرائیل کیا کرے گا، اور عالمی دنیا کیا کامیاب ہو جائے گی آج رات، کم از کم آج رات کے لیے سیز فائر کروانے اور دونوں کو میز پر بٹھانے، یا کم از کم ایران کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ جاری رکھنے اور جنگ کو ختم کروانے میں؟ تو کیا ایران صرف مذاکرات کی میز پر آ کر جنگ چھوڑ دے گا؟ یہ بھی بڑا سوال ہے، کیونکہ ایران شاید اب آسانی سے پیچھے نہ ہٹے۔ اچھا جی، اب آخر میں وہی ایک پیغام کہ پرندوں کے لیے پانی رکھیں اپنی چھتوں پر، اپنے منڈیروں پر، گلیوں میں، اور دانے کا بندوبست کریں تاکہ بے زبان جانور جو آپ سے، بے زبان پرندے جو آپ سے مانگ کچھ نہیں سکتے، وہ پیاسے نہ مر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔